یکم محرم الحرام مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یوں تو مکے کی ہر صبح ہی نہایت خوشگوار اور حسین ہوتی تھی، لیکن آج کی مہکتی صبح اہل ایمان کے لیے خوشی اور مسرت کا مول پیغام لے کر آئی تھی۔ کالے پہاڑوں کے عقب سے جھانکتی، اٹکیلیاں کرتی نارنجی اور روپہلی کرنیں شہر مقدس کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کے لیے خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ ابابیلیں اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتی وجد کی کیفیت میں اوپر نیچے تیرتی محو طواف تھیں۔ خلاف توقع فضا میں ایک انجانی سی پراسرار خاموشی ہے، جیسے ہوائیں بھی کسی انہونی کی منتظر ہوں۔ کوہ صفا کے دامن میں ایک مکان دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ مقیم ہیں۔ اعلان نبوت کو 6 سال گزر جانے کے باوجود مصائب و آلام کے پہاڑ اور خوف و ہراس کے گہرے سائے اہل ایمان کے تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ہیں۔ کل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، عمر بن خطاب یا عمر ابن ہشام میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر غیر مانوس دستک ہوئی۔ ایک صحابی نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ جو 3 دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کے فرماتے ہیں، آنے دو، اگر نیک نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر کے اندر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے آگے بڑھے اور ان کی چادر کھینچ کر فرمایا، اے ابن خطاب، کس مقصد سے آئے ہو؟ عمر نے سر جھکا کر کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہی اسلامی تاریخ کا وہ پہلا لمحہ تھا جب مکے کے در و دیوار اللہ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھے۔ کوہ صفا کے دامن سے فضاؤں کو چیرتی نعرہ تکبیر کی ایمان افروز صداؤں نے مشرکین کو لرزا دیا۔ خوف کی ایک لہر ان کے سراپے میں ڈگمگا گئی، غم و غصے کی صفوں میں کوہرام مچ گیا۔ نعرہ تکبیر کی روح پرور آوازیں ان کی سماعتوں پر گویا ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ ابھی وہ ان آوازوں کی سمت کا اندازہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ انہیں مٹھی بھر مسلمانوں کی 2 جماعتیں حرم کعبہ میں داخل ہوتی نظر آئیں۔ ایک کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے تو دوسری میں سب سے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر قریش مکہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابو جہل پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو جبرائیل امین نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، آسمان والے بھی حضرت عمر کے قبول اسلام پر خوش اور مسرور ہیں۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن زراح بن عدی بن قاب بن لوائی بن فہر بن مالک 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور ہجرت سے 40 سال پہلے 590 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حنہ بنت ہشام بن مغیرہ تھیں جو ابو جہل کی حقیقی بہن تھی۔ آپ جوانی میں نہایت خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، طویل قد و قامت، مضبوط ڈیل ڈول، بھاری بھرکم جسامت، چوڑا سینہ، خوبصورت آنکھیں، گھنی داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں، کسرتی جسم اور چہرے پر روب و دبدبے کے ساتھ ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت کے حامل تھے۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن آپ ان 17 افراد میں شامل ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی جیسا عظیم منصب عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق ابتدائی دنوں کے کاتبین وحی میں سے ایک تھے اور انہوں نے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اصرار کر کے قرآن کریم کی تدوین پر آمادہ کیا تھا۔
حضرت عمر فاروق بہترین انتظامی صلاحیتوں، اعلیٰ اوصاف، دبنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخت مزاجی کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو گریہ اور رقت میں اضافہ ہو گیا۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے حضور آنسو بہانا، گڑ گڑانا ان کا معمول تھا۔ راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرتے، ان کی خدمت کرتے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ جو شخص رحمت کا فرشتہ بن کر راتوں کی تاریکیوں میں ان کے دکھوں کا مداوع کرتا پھر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، خود امیر المؤمنین عمر ابن خطاب ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا یا بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو روز قیامت عمر سے جواب طلب ہوگا۔ اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ زبان و بیان کی آزادی اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ایک بدو بھی بھری مجلس میں اٹھ کر سوال کر دیتا ہے کہ امیر المومنین، آپ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں اس کے لیے کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ اور عظیم الشان مملکت اسلامیہ کا سربراہ اس بدو کو مطمئن کرنے کا پابند تھا۔ آپ نے دنیا کو عدل سے بھر دیا، اس لیے پوری دنیا میں عدل فاروقی ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن و انس کے شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں اور ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، یوں آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 موقع پر میری رائے سے اتفاق کیا۔ نمبر 1، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ نمبر 3، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میری رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں میری رائے کی تائید کر دی۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ عام خیال تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں، حکم ملتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جسم پر ہتھیار سجائے، ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور تنے تنہا خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مشرکین کے سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سرداران قریش کی مجلس میں تشریف لائے اور نہایت باروب اور بلند آواز میں کہا، اے دشمنان اسلام، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، جان لو کہ عمر مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی جان کا دشمن ہو، جو اپنی ماں کو روتا دیکھنا چاہتا ہو، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑنا چاہے، وہ حرم سے باہر آئے اور روک سکتا ہے تو روک لے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر کے روب و دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کسی میں اپنی جگہ سے ہلنے اور انہیں روکنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ غزوہ بدر میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 22,51,000
30 مربع میل رقبے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ خلافت اسلامیہ کی حدود جزائر عرب سے باہر مصر، طرابلس، مکران اور بلوچستان کے ساحل تک پھیل گئی تھیں۔ ایران اور روم کی ناقابل تسخیر سلطنتوں کا غرور، تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق خسرو پرویز کی سلطنت اور حضرت سراقہ بن مالک کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں جتنا رقبہ فتح کیا گیا اتنا آج تک کسی عہد حکومت میں فتح نہیں ہوا۔ ایک یورپی مورخ لکھتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے مزید زندہ رہ جاتے تو دنیا کا 2/3 حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب مصر فتح کیا تو دیکھا دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور رعایا پانی کے لیے پریشان ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب تک کسی خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر نیل کی بھینٹ نہیں چڑھایا جاتا دریا خشک ہی رہے گا۔ آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو تفصیل سے لکھ بھیجا۔ سیدنا عمر نے نیل کے نام ایک رکا لکھا، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے نیل کے نام، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ فاروق اعظم کی ہدایت پر یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح جب اہل مصر سو کر اٹھے تو دیکھا دریائے نیل اپنے آخری کناروں تک بھرا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کے ایک صبح جب آپ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پارسی غلام ابو لولو نے زہر سے بجھے 2 دھاری خنجر سے آپ پر وار کیے۔ آپ نے زخمی ہو کر نیچے گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ کیا اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو لولو نے بھاگتے ہوئے مزید 12 افراد کو زخمی کیا اور 6 کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے گھیر کر اسے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپ 1 محرم الحرام 24 ہجری بروز ہفتہ 63 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی خواہش کے مطابق حضرت عائشہ کی اجازت سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ 10.5 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔